ابھی آپ نے دیکھا جب سیلاب آیا تو شہروں سے ٹرک، مزدے، بسیں، کاریں، جیپیں کمبل لے کر، دوائیاں لے کر، اشیاء خوردنی لے کر، نقد لے کر ان بستیوں میں پہنچے، چونکہ انہوں نے بھی عذاب سمجھا، انہوں نے بھی عذاب سمجھا۔ غیر مسلم بھی متحرک ہو جاتے ہیں، NGOز آتے ہیں، جہاز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کمبل دیتے ہیں، جوتے دیتے ہیں، مصنوعی ٹانگیں دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کیوں کہ آسمان سے اترنے والے عذاب کو بستیاں بھی عذاب محسوس کرتی ہیں، لوگ بھی عذاب محسوس کرتے ہیں، اس لیے بچنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں معذب بستیوں سے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ زمین سے اللہ آفتیں بھیجتا ہے، متعدی امراض بھیجتا ہے، منہ زور آندیاں بھیجتا ہے، نہروں کے سیلاب بنا دیتا ہے، ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا عذاب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے، زلزلہ آیا 2005 میں غالباً نادرہ نے ریاض میں، اور اس کو بھی لوگ عذاب سمجھتے ہیں۔ بستیاں کھنڈر بن جاتی ہیں، پتھروں کے نیچے لوگ دفن ہو جاتے ہیں، بھرے پورے مکان گر جاتے ہیں، لوگ اس میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ایسے عذاب پہ بھی لوگ متحرک ہوتے ہیں، دنیا بھر آتی ہے، مدد کرتی ہے، چونکہ عذاب ہوتا ہے۔ طوفان آ جاتے ہیں، سونامی آ گیا جاپان میں، پاکستان میں زلزلے آ گئے، یہ عذاب ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو عذاب جو ہیں، آسمان کا عذاب اور زمین کا عذاب، سورہ انعام آیت 65 میں آتا ہے۔ تیسرا عذاب ان دونوں عذاب سے شدید ہے، اس لیے کہ اس تیسرے عذاب کو لوگ نعمت سمجھتے ہیں۔ وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، جب آدمی کسی عذاب کو نعمت سمجھے، زحمت کو رحمت سمجھے، پریشانی کو قرار سمجھے، موت کو حیات سمجھے، بیماری کو صحت سمجھے، تو پھر علاج نہیں کرواتا۔ یہ جو تیسرا عذاب، تھرڈ ون عذاب، یلبسکم شیعہ، کہ تمہارے اندر فرقہ واریت آ جاتی ہے، اللہ کے عذاب کی تیسری شکل جو ان دونوں شکلوں سے شدید ہے۔ دونوں عذاب اتنے عالمگیر نہیں ہوتے، آفاقی نہیں ہوتے، تمام انسانوں کو لپیٹ میں نہیں لیتے، دونوں عذابوں کا مداوع سال 2 سال میں ہو جاتا ہے۔ لیکن فرقہ واریت کی آگ یہ دلوں میں جاتی ہے، رویوں میں جاتی ہے، جذبوں میں جاتی ہے، بول چال میں جاتی ہے، گپ شپ میں جاتی ہے، نسلوں میں جاتی ہے، اور مسجدیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ یہ عذاب دونوں عذابوں سے شدید ہے کہ جب فرقہ واریت آ جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ بستیاں عذاب کی زد میں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو بھی عذاب کا اور ہمیں حکم دے کے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کوشش کرنا فرقہ واریت سے بچو۔ فرقہ واریت کا عذاب جب آ جاتا ہے تو بستیوں کو لوگ عذاب نہیں سمجھتے۔ ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ انگلینڈ میں پاکستان کے ایک سکالر تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی مسجد میں تمام مسلک نماز پڑھتے تھے۔ ان پہ یہ بات گراں گزری کہ فلاں مسلک کے ساتھ ہمارے مسلک کے لوگ مل کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا دورانیہ بڑھایا اور وہاں لوگوں کو آگاہ کیا، یہ لوگ جن کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مسلک کی مسجد بنا کر واپس لوٹے، اور اپنے پاکستان میں آ کر اپنے ہم مزاج ہم مسلک لوگوں کو کہا اگر میں نہ جاتا تو ان کی نمازیں برباد ہوتی رہتی۔ یہ عذاب ہوتا ہے، شدید عذاب۔ اور یہ عذاب اس وقت ہماری مسجدوں میں، محرابوں میں، خانقاہوں میں، درسگاہوں میں، مدرسوں میں، دیہاتوں میں، چوپالوں میں، پہاڑوں میں، پگڈنڈیوں میں، وادیوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، نیکوں میں، یہ عذاب پہ جاتا ہے۔ اور یہ عذاب نسلوں تک ٹریول کرتا ہے۔ یہ عذاب ڈرائنگ روم کے اندر آ جاتا ہے، لہجے سخت کرتا ہے، مزاج سخت کرتا ہے، آگ بنا دیتا ہے، بردی سرنگیں بچھا دیتا ہے۔ اس لیے اس عذاب کو شدید ترین عذاب کہا گیا۔ اس لیے قرآن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ناموں سے پکارا، سب سے پہلے جس نام سے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا وہ مدثر ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ مدثر کے کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو وہ ہے کالی کملے والے، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ باریک چادر لے کر دوپہر کے وقت سونے والے کو عربی میں مدثر کہتے ہیں۔ موٹی چادر لے کر رات کو سونے والے کو مزمل کہتے ہیں۔ زمل موٹے کمبل کو کہتے ہیں، دثر بریک چادر کو کہتے ہیں۔ اور ایک اور معنی جو فریضہ رسالت سے بڑی گہری مناسبت مطابقت رکھتا ہے وہ ہے یا ایھا المدثر، بکھرے ہوئے تنکوں کو اکٹھا کر کے گھونسلہ بنانے والے کو عربی میں مدثر کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ۔ آشیاں سازی کا موسم آتا ہے، پرندے جب محسوس کرتے ہیں، غیب سے الہام ہوتا ہے کہ انڈوں کا موسم آ گیا، تو پرندے پھر گھونسلے بناتے ہیں۔ گھونسلوں میں ایک طرح کے تنکے نہیں ہوتے، سائز الگ، مزاج الگ، شیشم کا، کیکر کا، چھوٹے بڑے، نرم کمزور، ہر قسم کے تنکے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک نشیمن بنتا ہے، ایک آشیاں بنتا ہے۔ اور یہ تنکے ایک جگہ سے نہیں ملتے، چھتوں سے، مکانوں سے، گلیوں سے، کھیتوں سے، درختوں سے، ہر جگہ کہاں سے پرندے آشیاں بنانے کے لیے تنکے چن کے لاتے ہیں، پھر جا کے ایک نشیمن بنتا ہے، پھر انڈے دیتے ہیں، پھر نسل نو کا انتظام ہوتا ہے، پرندوں کے بچے آتے ہیں، فضا میں پرندے چہکتے مہکتے رہتے ہیں۔
تو مختلف جگہ سے تنکے اکٹھے کر کے گھونسلہ بنانے والے کو عربی میں مدثر کہتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے بکھرے ہوں کو جوڑنے والے نبی، آئیے اور تیرے باپ کا آشیانہ نشیمن جو آدم نے بنایا اس کو لوگوں نے بکھیر دیا. تمہارا ہمارا مسلک ایک نہیں، تمہارے ہمارے قوم ایک نہیں، تمہاری ہماری زبان ایک نہیں، تمہارا ہمارا خطہ ایک نہیں، تمہارا ہمارا قبیلہ ایک نہیں. اس آندھیوں کی وجہ سے وہ آشیاں بکھر گیا. آپ آئیے، لوگوں کو کہیں مسلک کی کوئی بات نہیں، فرقوں کی کوئی بات نہیں، قبیلوں کی کوئی بات نہیں، وطن کی کوئی بات نہیں، زبان کی کوئی بات نہیں، رنگ کی کوئی بات نہیں، تم سب ایک ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، تمہارا کلمہ ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا رسول ایک اور تمہارا دین ایک. اتنی چیزوں کے مشترک ہونے کے باوجود تم ایک ہی ہو، الگ الگ نہیں ہو. تو یا ایھا المدثر، اے بکھرے ہوئے کو اکٹھا کرنے والے نبی. مجھے کسی نے فون کیا کہ آپ نے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 159 پڑھی تھی، 159 نمبر آیت، جس میں اللہ نے کہا تھا ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کی، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. سب سے خوفناک وعید قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں ہے. اے میرے نبی، جنہوں نے فرقہ واریت کی اور فرقوں کے بنا پہ الگ ہو گئے، لست منہم فی شیء، وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، جہاد کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، داڑھی رکھیں، پگڑی رکھیں، ٹوپی رکھیں، اگر ان کے اندر دلوں میں رویوں میں فرقہ واریت ہے تو لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو جن سے اللہ کے نبی کا تعلق کوئی نہیں، ہمارا تعلق کیسا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی خطیب کے متعلق پتہ چلے کوئی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے تو اس سے لا تعلقی کا یوں اعلان کرو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کہا لست منہم فی شیء. تو مجھے کہنے لگا یہ اتنا عذاب کیوں ہے، سخت عذاب کیوں ہے؟ شرک پہ، جھوٹ پہ، زنا پہ، چوری پہ، قتل پہ، تکبر پہ، حسد پہ، بغض پہ، اناد پہ اتنا بڑا عذاب نہیں، اور اتنا بڑا عذاب فرقہ واریت پہ کیوں ہے؟ تو میں نے کہا نبی کی محنت کا پہلا کام ہوتا ہے مدثر اکٹھا کرنا، تنکوں کو اکٹھا کرنا. اور جو فرقہ واریت کا حامل ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہوتا ہے تنکوں کو الگ الگ کرنا. تو نبی کی عمر بھر کی محنت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. شرابی اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے، زانی 2 قبیلوں کو نقصان دیتا ہے، چور ایک فیملی کو نقصان دیتا ہے، متکبر اپنے آپ کو یا محدود، لیکن فرقہ واریت کا کرنے والا نبی کی بنیادی محنت مدثر کے خلاف چلتا ہے. اور نبی کی عمر بھر کی محنت کا آخری ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ مل کے رہو. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جن معروفات کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، محبت کرو، پیار کرو، اخلاق کرو، اکرام کرو، مہمان نوازی کرو، اس کا آخری پوائنٹ کیا ہے؟ آپس میں جوڑ بیٹھ جاتا ہے. اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، اناد نہ کرو، ظلم نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ان کا آخری ہدف کیا ہے کہ ان کے کرنے سے وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. تو ہر وہ کام جس کے کرنے کا کہا اس سے اجتماعیت آتی ہے، اور ہر وہ کام جس سے چھوڑنے کا کہا اس سے وحدت متاثر نہیں ہوتی، لوگ مل جاتے ہیں. تو فرقہ واریت کرنے والا دراصل کم نصیبی یہ ہوتی ہے کہ نبی کی عمر بھر کی محنت کے خلاف چلتے ہیں. نبی کہتا ہے جوڑو، حبشے کے ہو، شام کے ہو، روم کے ہو، ایران کے ہو، کالے ہو، گورے ہو، عرب ہو، عجم ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹے بڑے ہو، تم سب ایک ہو، چونکہ تم کلمہ طیبہ کی مالا میں پرو دیے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا گھونسلے کے سارے تنکے ایک جیسے نہیں ہوتے، جتنا کمزور ہوتا ہے اس کی بھی ویلیو جو مضبوط، اس کے اگر سارے تنکے ایک جیسے ہوں تو کبھی گھونسلہ نہیں بن سکتا. گھونسلہ بنانے کے لیے کمزور کا بھی اتنا رول ہے، طاقتور کم. تو نبی رحمت کی محنت کا اصل مقصد ہے جوڑ بٹھانا، تعلق بنانا، وحدت قائم کرنا، مالا میں پرونا. اور جو کم نصیب فرقہ واریت کی دعوت دیتا ہے